السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ عبادات کے لیے وضو کا اہتمام ایک بہت بڑی اور بعض عبادات میں واجب ہے وضو کرنا، جس طرح نماز ہے، جس طرح قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا ہے، جس طرح نماز طواف ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وضو ان کے لیے واجب ہوا کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے خاص قسم کا اہتمام کیا کرتے تھے عبادات کے سلسلے میں۔ اور ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ الوضو نور، الوضو بعد الوضو نور علی نور، کہ وضو آفٹر وضو از اے لائٹ اپن لائٹ۔ یعنی کیا ہے کہ یہ بات، اور حضور نے یہ بھی عمل کر کے بتا دیا کہ ایک ہی نماز میں دن کی ساری نمازیں پڑھی، تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوران حضور نے ساری یہ واجب نمازیں دن کی ایک وضو میں انجام دی ہیں، تاکہ مسلمانوں کے لیے ہر قسم کا یہ جو جواز ہے سنت کے ساتھ ساتھ وہ بھی معلوم ہوتا رہے۔ پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وضو کا جو سلسلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے دوران بڑا مختصر سے پانی سے وضو کرتے تھے۔ یہ ہمارا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ٹیپ آن ہیں، پوٹیاں کھلی ہوئی ہیں اور شر اور پانی جا رہا ہے اور اسی طرح ضائع ہو رہا ہے، ہم ایسے نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں خود امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بھی جو وضو کرتے تھے، تو اگر وضو کا پانی جو ہے نا مثلا ایک تفصیلوں میں لیا، اس کو جو ہے نا ٹوٹی کو بند کیا، اس کے بعد اسی طرح جو ہے نا وہ پانی ضائع نہیں کرتے تھے۔ پانی اگر آپ کے پاس اضافی ہو جائے، آپ کے ہاں کچھ سبزہ ہے، کچھ بوٹے وغیرہ ہیں، کوئی وہ درخت ہیں، ان کو آپ ضائع نہ کریں۔ اسی طرح پانی، حضور نے بھی یہ طریقہ جو ہیں وہ بتایا ہے کہ پانی کے دوران، یعنی وضو کے دوران پانی کی صرف جوئی فرمایا کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر پہ بیٹھے اسی طرح پانی اچھال رہا ہے، وضو کر رہا ہے، عجب قسم کے وضو ہوتے ہیں بعض کے، گھنٹے گھنٹے بعض کی جو شکیات میں مبتلا ہیں، گھنٹے گھنٹے ان کے وضو ہی نہیں پکتے ہیں اور وضو ہی نہیں ہوا کرتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جتنے وسوسے ہیں، جتنی شکیات ہیں، ان کا تعلق جو ہے نا وہ رجاست کے ساتھ ہوا کرتا ہے، نجاست کے ساتھ نہیں ہے، رجاست کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جتنے شک ہیں، شکیات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ رجس ہیں، اور شیطان ہمیشہ شک میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، وسوسوں کو وسپرنگ کیا کرتا ہے۔ شیطان مختلف قسم کے جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ان ہتھ کنڈوں میں ایک یہ ہوا کرتا ہے۔ تو بڑی حضور نے فرمایا کہ تم اسی طرح اچھال رہے ہو پانی، نہر کے پاس بیٹھے ہوئے، کیا عجب قسم کا وضو کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نہر پہ بیٹھے ہوئے بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، نہر پہ بیٹھے ہوئے بھی پانی کا اسراف ہوا کرتا ہے، چونکہ اسراف کرنے والے جو ہے نا وہ کیا ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ویسٹ، اور جو ہے نا پانی کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو اس کا۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے سلسلے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع۔ حضور کا جو وضو ہے وہ ایک مد پانی سے ہوا کرتا تھا، جس طرح آپ یہاں ایک مد عام ہوتا ہے، اس طرح ایک مد کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 750 گرام 750 گرام پانی جو ہے، اس سے حضور پورا وضو کر لیتے تھے۔ 750 گرام، بعض کے لیے ڈرم چاہیے پورے وضو کرنے کے لیے۔ ہم جب
کوئٹہ میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک ساتھی تھے، اللہ پاک ہیں تو ان کو زندگی دے، اگر نہیں ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک ایک گھنٹہ لگاتے تھے. ہم انہیں کہتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں کیا کریں. کتنا وضو آپ کرتے ہیں، پورا حوض ہی خالی کر دیں، اتنا پانی استعمال اور ضائع، اور یعنی شک میں جس طرح بعض کی نیت ہی نہیں بنتی ہے، 4 رکعت نماز پڑھ دوں، اوہ 4 نہیں ہے، پھر 4 رکعت زور، پھر نئے سرے سے شروع، آدھا گھنٹہ ان کی نیتیں ہی پکتی رہتی ہیں اور بنتی رہتی ہیں. یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے. بعض پاؤں کی دھوتے رہتے ہیں. تو یہ جتنی شکیات ہیں یہ ساری کی ساری شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہیں. شیطان انسان کو مختلف قسم کی شکیات میں مبتلا کرتا ہے. اسی طرح جو کثیر و شک ہیں، مجتہدین کو دیکھیں روایات کو، وہ آپ فرمائیں کہ ان کا اعتنا ہی نہیں کرنا چاہیے. تو ایک مد پانی یعنی 750 جو گرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ وضو پر بات کر رہے ہیں تو یہ دین اسلام جو ہے یہ فطرت پر ہی ہے. تو ویسے بھی ہم دنیا میں جب رہتے ہیں، عام زندگی میں بھی ہم جب کوئی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ منہ دھو لو. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور ہاتھ اور پیر دھو لو یا منہ اور پیر دھو لو. تو دنیا کی زندگی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور منہ دھو لو. جی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں جب وضو کرتے ہیں سردیوں میں، ایک ٹیپ گرم پانی کا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈے کا ہوتا ہے. تو ٹھنڈے سے بچنے کے لیے جب ہم ٹیپ کھولتے ہیں، ٹیپ جاری رہتے ہیں، تو ہم وضو کرتے ہیں، وہ اس میں پانی جتنا ہم وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بہہ جاتا ہے ویسے ہی. تو اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک، شکریہ. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت اچھا. تو یہ انداز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضو کا. آج جب غسل کرتے تھے تو کیا تھا؟ وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ، یعنی 3.25 کلو کو 3.25 سیر پہلے ہوتا تھا، اب کلو گئے چونکہ، تو لہٰذا 3 کلو گرام پانی کے ساتھ حضور غسل فرمایا کرتے تھے. 3 کلو سے، صحیح ہے. تو یعنی کیا ہے کہ کم سے کم اس دوران کی اگر آپ روایات دیکھیں، پانی کا ضائع کرنا اور آج کے حالات کو دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بعد میں پرابلم آنے والے اسی پانی کے سلسلے میں پرابلم آئیں گے. اس کے بعد والے جو سارا ایک سلسلہ آنے والا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ بعض ملک جو ہیں جن کے آپس میں بارڈر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جی ساڑھا پانی چوری کرنا، جی یہ ساڑھا پانی چوری کرنا. اسی پہ جو ہے نا وہ کئی مسائل جو ہیں ان کے آپس میں کھڑے. تو 3 کلو گرام سے 3 کلو سے حضور کا غسل ہوتا تھا. ایک مد پانی سے 750 گرام پانی سے حضور وضو کیا کرتے تھے. اب بعض میں یہ ہے کہ بعض کا چونکہ بیلنس کیا جا سکتا ہے، ٹوٹیاں اس قسم کی ہیں کہ ایک طرف گرم ہے ایک طرف، اس کو جو ہے نا وہ مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض جگہ پہ ہوتا ہے کہ گرم ٹوٹی الگ ہے، اور جس طرح ہمارے محترم علی جان شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں. تو ان کے لیے کیا، ان کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوئی جگ رکھ لیں، کوئی اس قسم کی چیز رکھ لیں کہ جس سے دونوں جو ہے نا، بجائے اس کے کہ دونوں جو ہے نا وہ پانی دونوں طرف سے ضائع ہوتا رہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی کو، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہے کہ حضور پھر وضو کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، فضیلت کے متعلق میں فرماتے ہیں کہ خصلتان لا احب ان یشارکنی فیہما احد. حضور فرماتے ہیں کہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے سے مدد لوں. 2 چیزوں میں نہیں چاہتا ہوں.
خصلتان، دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی خصلتیں، لا احب ان یشارکنی فیہما احد۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ فرماتے ہیں وضوئی فإنہ من صلاتي۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وضو۔ وضو میں نہیں چاہتا کسی سے مدد حاصل کروں خود، چونکہ وہ میری نماز کا جز ہے۔ وضو کیا ہے؟ اگر کسی کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ابلوشن کسی کا ٹھیک نہیں ہے، وضو کے طریقے ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ وضو مقدمہ بنتا ہے کس کا؟ نماز کے لیے۔ وضو کیا ہے؟ شرط بنتی ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ اگر شرط ٹھیک نہیں تو مشروط بھی ٹھیک نہیں ہے، وضو ٹھیک نہیں ہے تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلی جو ہے نا وہ طہارت چاہیے۔ وہ ایک آدمی، کافی پرانی بات ہے، مرحوم ہو گئے ہیں، مرحوم آغا صابر علی راولپنڈی میں ہوتے تھے، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ تو ایک دفعہ ملک سفیر تھے اور وہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرسی کو موڑتے تھے کہ بس پھر دوسری طرف اوکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں انقلاب لائیں گے۔ تو دوسرے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے پاکستان میں ٹوائلٹس بناؤ، طہارت کا انتظام کرو۔ وہ قوم کبھی انقلاب نہیں لا سکتی کہ جس میں ابھی تک یہ مسائل ہی طے نہیں ہوئے ہیں، یہ مسائل ہی حل نہیں ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز کے فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے اس سلسلے میں مدد لوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ صدقتی فإنہا تقع فی ید الرحمن۔ صدقے کے سلسلے میں بھی میں کسی غریب اور محتاج کی خود مدد کروں گا، خود اس کے ہاتھ پہ رکھوں گا، اس وجہ سے کہ وہ ید الرحمن، گویا کیا ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ پہ پہنچا کرتا ہے۔ لہٰذا میں اس سلسلے میں بھی کسی کی مشارکت اور کسی سے مدد نہیں لوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ وضو سے، اور حضور خاص قسم کا اہتمام کیا کرتے تھے، تاکہ صبح کے ٹائم نماز کے لیے حضور اپنے چارپائی کے ساتھ پانی کو رکھ دیا کرتے تھے۔ جہاں پہ آپ سوتے تھے وہاں پہ پانی کا انتظام پہلے سے رکھ کے انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا جو اہتمام ہے، یہ تھوڑی سی مختصر اس وجہ سے بات کی تاکہ یہ بات خبر ہو جانی چاہیے کہ وضو کے جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ وضو ہے، غسل ہے جی، تو غسل خواہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ ترتیبی ہے، خواہ التماسی ہے، کسی کے ہاں حوض ہیں، بڑے بڑے پول ہیں، وہاں پہ جا کے غسل کرتے ہیں، ان کا بھی طریقہ ہے۔ تو یہ ساری فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا کالیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ میں اپنے جی آغا صاحب سے بات کرنا چاہتا میں بول رہا ہوں، جی فرمائیے۔ ہوں۔ جی ابو بکر بول رہا ہوں پاکستان سے۔ ماشاء اللہ جناب، جی فرمائیے۔ جی پروگرام آپ کے میں سنتا رہتا ہوں، لیکن آپ میں سنتا جماعت نہ رہتا الحمدللہ۔ پروگرام بہت اچھے کر جو سیدہ نے نہیں گئے تھی دسی ہے تو سانو نظر آئی ہے کہ سانو پہلے کون سی سارے گھر بھی کون سی پتا کہ سید کون ہوتا ہے، غیر سید کون ہوتا ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ ہاں تو پہلے سے جنازہ ہی نہیں جاندے کیا تے ہن پوجا نے جی پروگرام تو شروع کیتے نے نا۔ جی اللہ تعالیٰ تانوں اور ہی مندے دی خیر کراندے رہو۔ بس تسی یہ پروگرام ویکھے کرو، سنیا کرو، اور فیڈ بیک اپنی ضرور دیتا کرو انشاءاللہ۔ جی بہت اچھا پروگرام ہے، جزاک پروگرام کرو دنیا میں دل ہی صحیح نہیں نکلتا پتہ لگے۔ جزاک اللہ۔ سانوں کو نہیں پتا سی کرنے کہ سید تے غیر سید کوئی فرق نہیں دیکھنا جیسے سانوں دسیا کہ سید کون ہے تے غیر سید کون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک بہت مہربانی، بہت شکریہ پاکستان جو اس ٹائم فون کی طرح۔ جزاک اللہ، اللہ پاک خوش رکھے۔ اور ہدایت ٹی وی نو تسی ویکھ رہے ہو اور ادھروں اپنی معلومات بھی اضافہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک سنو مزید توفیقات دے انشاءاللہ۔ تو بات ہماری دیکھیں یہ ہو رہی تھی کہ عبادت کے لیے یہ
ہدایتی بھی حقیقت میں یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا دسترخوان ہے، یہ امیر المومنین کا دسترخوان ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا دسترخوان ہے. یہاں سے جو ہے نا سارے کے سارے الحمدللہ فیض لیتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں بحق محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. جی سید سفیر سنتی کتنا سنشا جامع مسجد امام زمانہ بیعت کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جناب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی زبردست پروگرام چل رہا ہے. بہت ہی آپ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی سیرت پہ مبنی پروگرام پیش کر رہے ہیں. جزاک مولا آپ کو شاد و آباد فرمائے. جی سر، شکریہ بہت. میری طرف سے تمام مومنین کو تعزیت اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ پاک اور تمام نوجوانوں کی طرف سے کتنا کنچا کی نوجوانوں کی طرف سے آپ کو سلام اور اپنی دعائیں دیتا ہوں کہ مولا آپ کو مشن میں کامیابی عطا فرمائے. اور دوسری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میں ایک ریکویسٹ کی تھی. میں بم بلاسٹ کا انجرڈ ہوں وقتاً میں. آپ کی ہم نے وہ بتا دیا ہے، انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ہو جائے گا. ابھی آپ کی درخواست آ گئی، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، اور ابھی ہماری ٹیم آنے والی ہے. گرمیوں کے موسم آ رہے ہیں تو مجھے بہت ڈسٹربنس پیدا ہوگی کیونکہ بم بلاسٹ سے. ابھی ہماری ٹیم آ رہی ہے انشاءاللہ سندھ کی طرف. ابھی ہماری آپ کو شاد و آباد فرمائے. مولا آپ کو شاد و آباد. جزاک بہت شکریہ. تو کالن ڈراپ ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں. میں چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے، میرے پاس بھی لائیو پروگرام ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی، ابھی ہماری ٹیم انشاءاللہ آ رہی ہے سندھ کی طرف بھی. تو آپ انشاءاللہ آپ کا بھی پتہ ہے ان کو سارا، اور ہم نے بتایا ہوا بھی ہے آلریڈی. بات یہ ہے کہ دیکھیں، عبادت کے بغیر انسان، اس جملے کو پھر دوبارہ سنیں، عبادت کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی خدا کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی ولی بن گیا یا وہ کوئی پتہ نہیں مجذوب ہو گیا تو یہ ہو گیا. وہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. سب سے پہلی جو جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ سٹیپ، جس کو آپ کہتے ہیں فاؤنڈیشنل سٹیپ، جس کو آپ کہتے ہیں سب سے پہلی منزل جس کو کہتے ہیں، اور جس کا کارنر سٹون ہر ایک بڑی منزل کے لیے، وہ عبادت الہیہ ہوا کرتا ہے. عبادت ہے کہ جو ظاہر ہے عبادت کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس پہ ہم ابھی گفتگو نہیں کرنے والے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان تھی عبادت کی. یعنی اگر آپ ان گوشوں کو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی عبادات کے جو گوشے ہیں، وضو کرتے تھے رنگ زرد ہو جاتا تھا، مصلی عبادت پہ جب پہنچتے تھے رنگ اڑ جایا کرتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ گریو اور زاری، خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ روایات میں یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، ساری بحقی میں بھی یہ روایت موجود ہے، دار السنن میں بھی یہ روایت موجود ہے، پھر سنن کبریٰ میں یہ جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے. ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ حضور جب یعنی عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح گریا کرتے تھے کہ جس طرح دیگ کو ابال آتا ہے نا تو اس سے آواز نکلتی ہے، جوش آتا ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام کرتے تھے عبادات کے سلسلے میں تو اس طرح کی آواز جو ہے وہ سینے اقدس سے نکلتی تھی. اور پھر جب بھی قیامت کا ذکر آتا تھا، قیامت کا جب بھی ذکر آیا چہرہ لال ہو جاتا تھا، سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری بعثت اور قیامت کے درمیان فاصلہ 2 انگشت، اس طرح فرماتے 2 انگشت ہے.
حضور کے جو ہے نا وہ آثار دیکھے، صحابیوں نے دیکھا کہ حضور بوڑھے ہو رہے ہیں، اثرات نمایاں ہو رہے ہیں حضور پہ، پیری کے، بڑھاپے کے۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہو گیا ہے، آپ پہ بڑھاپے کے آثار؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں میرے بڑھاپے کے آثار کس وجہ سے؟ سورہ قارعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فرماتے تھے سورہ قارعہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ معارج اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ واقعہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ جو سورتیں ہیں، سورہ حاقہ، سورہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت فاذا النجوم انکدرت فاذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ ساری کی ساری جو اس میں یعنی قیامت کے متعلق ہے، اس امت کے متعلق ہے، ان پہ کیا کیا گزرے گی اس کے متعلق ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں بوڑھے ہو گئے؟ ان کی وجہ سے حالات دیکھتا ہوں، اس امت کے حالات دیکھتا ہوں، قیامت کے مناظر دیکھتا ہوں، اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا۔ تو یہ جو عبادات اور عبادات میں جو سب سے بڑی شان والی عبادات ہے، بڑی شان والی جس کو عبادت کہتے ہیں، کون سی ہے بڑی شان والی عبادت؟ عبادت میں بڑی شان والی جو عبادت ہے اس کو کہتے ہیں نماز، جس کو حضور فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کا نور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے رسول سلام اللہ علیہ کے بارے میں قرۃ العین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا میوہ ہے، حوراء ننسیہ، یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ، ایک دفعہ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس پہ اگلے پروگرام میں کوشش تو یہ تھی کہ یہ مختصر سا ایک قسم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، سیرت کا ایک سلسلہ، تاکہ لیکن پروگرام آج نواں پروگرام بھی چاہتیا یہی تھا، ہم چاہ رہا تھا کہ آج عبادت کی جو منازل ہیں حضور کے سلسلے میں، معصومین کیا فرماتے ہیں حضور کی عبادت کے سلسلے میں، ازواج ام المؤمنین والمؤمنات وہ کیا فرماتی ہیں عبادات کے سلسلے میں، اصحاب کیا فرماتے ہیں نماز کے حضور کی عبادات کے سلسلے میں، بعثت سے پہلے کی عبادت، بعثت کے بعد کی عبادت، یہ ساری آج ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ گفتگو ہوتی، لیکن دامن وقت گنجائش ختم ہو گئی ہے، اور دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے، اور یہ سیرت طیبہ کہ جو بہت بڑا اسلام کا اور قرآن کا اور عقائد کا خزانہ ہے حقیقت میں، اس کی ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ اور بہت ابھی کال کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، جی بتائیے جلدی جلدی۔ جی سلام علیکم صاحب، اجازت حسین کربلا کا پروگرام ماشاءاللہ ختم ہو رہا ہے، مولا پانچ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک خوش رکھے۔ حاضر بھی زارہ السلام علیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اللہ پاک خوش اور بہت محمد والے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے، جو محمد والے محمد کا ذکر کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حق کی بات یہ ہے، اور اپنا وضو صحیح کرے، اپنی نماز صحیح کرے، اور محمد والے محمد کی طفیل ہی یہ سارا کام صحیح ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنا سوال اگلے پروگرام میں کروں گا۔ التماس دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اللہ پاک خوش رکھے، صحت دے، انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے۔ پروردگار
ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ جتنے پروگرام دیکھ رہے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبتیں اور مودتیں انہیں نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔